آ گئی دوبارہ، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خدا بند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے، کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے۔ سمجھیے اس بات کو، جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم تھا، یہ مجازی استعمال ہے، حقیقتاً حاکم صرف اللہ۔ اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، ملکیت حقیقی صرف اللہ۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں، میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں۔ ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے علی، پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے۔ اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی۔ یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت۔ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس۔ اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے کہ کمیونزم تو متاثر ہو گیا گا۔ یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس۔ کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ ہے اصل میں، تفصیل تو ہے، میرے کیسز 4 5 5 ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجیے، سنیے۔ ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں۔ یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس میں سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی، اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ 3 اصول دیے، ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا۔ لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا، وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں ہوگی۔ نمبر 2، تنظیم۔ تنظیم کے لیول پر ایمان بالرسالت ہے اصل شے۔ دیکھیے تنظیم کسے کہتے ہیں؟ ایک لیڈر، اس کا حکم ماننا، یہی ہے نا؟ اور حکم بھی کیسا ماننا کہ سنو اور اطاعت کرو۔ اگر جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے
کہ اگر سپاہی پوچھنے لگے کہ جناب آپ حکم تو مجھے دے رہے ہیں لیکن کیوں دے رہے ہیں پہلے یہ سمجھائیے، میرے خیال میں تو آپ غلط حکم دے رہے ہیں، تو فوج چل سکتی ہے؟ فوجی ڈسپلن کسے کہتے ہیں؟ میں نے وہ انگریزی نظم کا اسٹینزا آپ کو سنایا تھا، چارج آف دا لائٹ بریگیڈ، دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی، اور انقلاب اس کے بغیر نہیں آتا۔ سم اطاعت فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہے کہ نہیں؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، یہ بار بار الفاظ ملیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ کیا رسول پر ایمان لانے والوں کی اطاعت کسی نوعیت کی نہیں ہوگی؟ دنیا میں کوئی اور لیڈر ہو سکتا ہے جس کے حکم کو کبھی کوشچن نہ کیا جا سکے؟ لیکن جس کو رسول مان لیا، کیا اس کے حکم کو بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ جو ڈسپلن صحابہ کرام کی جماعت کا تھا، اس کی کوئی مثال تاریخ انسانی کا کوئی ڈسپلن پیش نہیں کر سکتا۔ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو، اور ایک مثال اس کی بھی دوں گا کہ بعض صحابہ سے اس ڈسپلن میں ذرا غلطی ہوئی تھی تو نتیجہ کیا نکلا۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ رسول ماننے کے بعد تو اب آپ کیوں کر سکتے ہی نہیں نا۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی بات کا فیصلہ ہو جائے تو پھر وہ یہ سوچے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں ایک بات سمجھ لیجئے، آئندہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا حضور نے انقلاب برپا کیا عرب میں، عالمی انقلاب کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ امت کے۔ خلافت راشدہ میں صحابہ نے اس کو پورا کیا۔ عالمی سطح تک پہنچنے سے پہلے ایک یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کر دیا، بعد قدم رک گئے، اس کے بعد سے پسپائی شروع ہو گئی۔ لیکن ہو کر رہے گا، ہو نہیں سکتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو عالمی اور دین کا عالمی غلبہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، ہو کر رہے گا۔ اچھا اب جو کریں گے کیا کوئی رسول ہوگا؟ چلیے اہل تشیع کے لیے تو پھر بھی کچھ ہے ذہن میں کہ کوئی امام معصوم ہوگا، ہم تو اس کے بھی قائل نہیں، ہم نہ امامت معصومہ کے پہلے قائل نہ آئندہ قائل، ہم حضرت ابوبکر کو امام معصوم نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہو؟ تو اب آپ بتائیے پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت چھوڑی، سنت بیعت۔ بیعت نبی کی نہیں ہوتی، بیعت تو کسی کی بھی ہو سکتی، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، بیعت جہاد، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ 1400 افراد بیعت لے رہے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، حالانکہ وہ 1400 افراد تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے، انہیں تو وہ صلح پسند نہیں آ رہی، تو بیعت کی کیا ضرورت تھی؟ بیعت علی الموت، بیعت علی اللہ نفرہ، صرف اس لیے کہ آئندہ والوں کے لیے ایک رہنمائی ہو جائے کہ جب بھی کبھی اقامت دین کے لیے جماعت قائم ہوگی وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی۔ البتہ ایک فرق کے ساتھ، رسول کی بیعت تھی مطلق، جو حکم دیں گے